اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محسن خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹورک انفو۔ پیارے دوستو، دنیا کی تاریخ میں دو قومیں ایسی گزری ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور بے پناہ قوت سے نوازا تھا، اور وہ قومیں تھیں قوم سمود اور قوم عاد۔ ان کی طاقت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قوم دنیا کی لمبی ترین قوم تھی۔ ان کے جیسی قوم نہ پہلے آئی نہ بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے جیسی کوئی قوم پیدا کی۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم قوم سمود کے بارے میں بات کریں گے، جو قوم عاد کے بعد آباد ہوئی۔ قوم عاد دنیا کی سب سے پہلی طاقتور ترین قوم تھی، جس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل کیا، اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا اور اس قوم کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس طرح قوم عاد کے بعد ایک دوسری قوم مارز وجود میں آئی، جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کی ہی نسل سے تھی اور یہ دنیا کی دوسری طاقتور ترین قوم تھی۔ قوم عاد کے بعد عاد کے چھوٹے بھائی سمود سے یہ قوم وجود میں آئی، جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ یہ قوم حجر کے علاقے میں آباد تھی اور آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلنے لگ گئے، یہاں تک کہ یہ لوگ مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے۔ اس قوم نے اپنا دارالحکومت حجر کو ہی رکھا، جو کہ شہر حجاز کے قریب واقع ہے، جسے آج ہم مدائن صالح کے نام سے جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس وقت کی طاقتور ترین قوم قوم سمود تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ طاقت عطا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ نعمتوں سے بھی نواز رکھا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور ان کی عمر 900 سے 1000 سال بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جیسی قوم پہلے اور بعد میں نہیں پیدا کی۔ ان کو کوئی بیماری نہ لگتی اور نہ یہ لوگ بوڑھے ہوتے۔ یہ لوگ اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ ان کی نظر تک بھی کمزور نہیں ہوتی تھی۔ پیارے دوستو، قوم سمود کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ یہ اپنی عورتوں سے ایک بار ہم بستری کر لیں تو وہ عورت ایک باری میں ہی حاملہ ہو جاتی تھی۔ یہی وہ خوبی تھی کہ قوم عاد کی تباہی کے بعد یہ قوم سمود بن کر ابھری۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت زیادہ طاقت سے نوازا اور اس کے علاوہ بے پناہ نعمتوں سے بھی نوازا، لیکن اس کے باوجود اس قوم سے ایسا کون سا گناہ ہوا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پیارے دوستو، اس قوم کے گھروں کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی نشان عبرت کے طور پر سلامت رکھا ہے۔ یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں میں رہنے کی شوقین تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر اس میں خوبصورت محلات بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ سرسبز و شاداب باغ، پانی کی میٹھی نہریں اور بہت زیادہ نعمتیں عطا کی تھیں۔ اس قوم کے عالی شان محلات اتنے زیادہ خوبصورت ہوتے تھے کہ دور دراز سے لوگ صرف ان محلات کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، سرسبز و شاداب باغات، پانی کی میٹھی نہریں اور بے پناہ نعمتیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی، اس کی بنا پر یہ قوم غرور و تکبر میں آ گئی اور سرکشی کی دھت میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اور یہ بات بھی بھلا بیٹھے کہ کچھ عرصہ پہلے انہی کی قوم پر انہی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب نازل فرمایا تھا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ اس دنیا کی طاقتور اور بدبخت قوم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس قوم کو بت پرستی سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک سچے خدا کی عبادت کرنے کا کہا۔ لیکن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے معجزہ طلب کر لیا۔ اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج تک جو بھی نبی آیا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہمیں کوئی نہ کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ کون سا معجزہ دیکھنے چاہتے ہو؟ تو اس قوم کے سرداروں نے کہا،
یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک گبن اونٹنی اور آتے ہی بچہ پیدا کر دے اور دودھ دینا شروع کر دے، اور وہ اونٹنی دنیا کی خوبصورت ترین اونٹنی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اونٹنی ایسی ہو کہ اس کا ماں باپ بھی کوئی نہ ہو۔ قوم کے سرداروں کی بات سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان میں سے ایک حاملہ اونٹنی چل کر آئی اور آتے ہی بچے کو جنم دیا۔ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، اور اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا۔ اس کے باوجود بھی دودھ وافر مقدار میں موجود تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ عظیم الشان معجزہ دیکھ کر وہ قوم اور اس کے سردار لاجواب ہو گئے، اور اس قوم کے بدبخت سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، یہ تو سراسر جادو ہے۔ اس قوم کے بدبخت ترین سرداروں نے یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر اڑے رہے۔ چنانچہ اس قوم کے کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، چنانچہ تم اس اونٹنی کو اللہ تعالیٰ کی زمین پر چھوڑ دو، اور اسے کسی قسم کی بھی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تم لوگوں کو پکڑ لے گا۔ اور اس طرح وہ اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کی کھیتوں میں چرتے اور وہاں کا سارا پانی پی لیتے۔ یہ ماجرا دیکھ کر قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے شکایت کی کہ اونٹنی اور اس کا بچہ چشمے کا سارا پانی پی لیتے ہیں اور ہمیں پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہوتا۔ تو یہ شکایت ان کی سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے چشمے کے پانی کو دنوں میں مقرر کر دیا۔ ایک دن اونٹنی کا اور ایک دن قوم سمود کا مقرر کیا گیا۔ پیارے دوستو، جس دن وہ اونٹنی چشمے کا پانی پیتی تو اس دن وہ دودھ بھی زیادہ دیتی، اتنا دودھ دیتی کہ صبح و شام دودھ دونے سے بھی دودھ ختم نہ ہوتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن اس اونٹنی کی پانی کی باری ہے اور ایک معین دن تمہاری پانی کی باری ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تم لوگوں کو پکڑ لے گا۔ کچھ عرصے بعد قوم سمود اس اونٹنی سے تنگ آ گئی، کیونکہ جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن ان کو پانی پینے کے لیے نہیں ملتا، اور ویسے بھی قوم کے سرداروں نے اس اونٹنی کو حضرت صالح علیہ السلام کا جادو قرار رکھا تھا۔ لہٰذا قوم سمود کے ایک طاقتور سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا، اس کی 2 انتہائی خوبصورت حسین و جمیل بیٹیاں تھیں، ان کی عمریں 12 اور 14 سال تھی۔ چنانچہ اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو لالچ دی کہ اگر تم رات کے اندھیرے میں اس اونٹنی کو قتل کر دو تو انعام کے طور پر میں اپنی بیٹیاں تمہیں دوں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد بہت نیک تھی اور وہ اس عورت کے جال میں نہ پھنسے۔ پھر اس کے بعد اس صدوق نامی عورت نے پوری قوم میں اعلان کر دیا کہ جس نے بھی اس اونٹنی کو قتل کیا میں اس کا نکاح اپنی دونوں کنواری بیٹیوں سے کروں گی۔ یہ اعلان سن کر اس قوم کے 2 انتہائی طاقتور نوجوانوں نے اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس بھیجی ہوئی اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب نازل کرو جس کا تم ہم سے کہا کرتے ہو۔ چنانچہ اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اس بدبخت قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے سرکشی کر دی اور کہا کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب نازل کرو۔ اس طرح اس قوم نے جب اللہ تعالیٰ کی اس بھیجی ہوئی اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے اور خود ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو طلب کرنے لگے، تو حضرت صالح علیہ السلام اس قوم سے کہنے لگے کہ اب اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے تم لوگوں کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات سن کر اس قوم کے 9 بدبخت نوجوانوں نے
یہ کہا کہ اب یقیناً حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ یہ 9 افراد ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے، کب حضرت صالح علیہ السلام یہاں سے گزریں اور معاذ اللہ ہم انہیں قتل کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ایسی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان 9 افراد پر اسی رات پتھروں کی بارش برسا دی، جس کی وجہ سے وہ 9 کے 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ صبح قوم سمود نے پھر ان 9 افرادوں کی لاشوں کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ قوم سرکشی سے باز نہ آئی۔ اس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قابل ہدایت نہ رہی تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگوں کے پاس صرف 3 دن بچے ہیں، 3 دن میں جتنی عیش و عشرت کر لو، جتنی عیاشی کر لو، 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تم لوگوں کا منتظر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جب اس قوم نے قتل کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو اور یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ اس طرح حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دردناک عذاب کی وعید سنائی اور اس قوم کے بے شرم لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور اس قوم کے بے شرم لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ہی بتا دیں کہ یہ 3 دن ہم شراب میں گزاریں یا شباب میں گزاریں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے، پہلے دن تم لوگوں کے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا، دوسرے دن تم لوگوں کے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ کالا ہو جائے گا، اور چوتھے دن تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ اسی طرح نافرمانیوں میں مبتلا رہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہو گئے اور اپنے کالے چہرے دیکھ کر وہ قوم ڈرنے لگی اور ایک دوسرے سے کہنے لگی کہ نہ جانے کون سا دردناک عذاب اب ہم پر نازل ہوگا۔ چوتھے دن ایک زوردار اور خوفناک چیخ آسمانوں سے نکلی، جس چیخ کی وجہ سے قوم سمود کے تمام کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کے دل جیسے باہر آنے لگے اور روحیں جسموں کو چھوڑنے لگی، اور چند ہی لمحوں میں وہ لوگ جہاں جہاں موجود تھے اپنے اوندے منہ گر گئے اور تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک شدید زلزلہ بھیجا، جس زلزلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کو انہی پر گرا دیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب ہمارا حکم آ گیا کہ ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا، بے شک تمہارا پروردگار انتہائی طاقتور ہے۔ پیارے دوستو، قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود پر بھی عذاب نازل کیا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔